کچھ دیر بعد وہ منصا کے سامنے کھڑا اس کے بولنے کا انتظار میں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ اسے دیکھتے ہی شہریان اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ کچھ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی کہ کیا تم نے ایسا؟ ہاں، خود کی غلط فہمی میں تم نے اپنے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ ایک خوشی نہیں دی گئی تم سے؟ کس کی اجازت سے میرے بچے کو ختم کیا تم نے؟ کس سے پوچھ کر؟ اس کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی تھی۔ شہریان میری بات، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم نے اپنی آزادی کے لیے میرے بچے کو ختم کیا نا، تو لو آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں شہریان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا ہوا زحل، تم ٹھیک ہو نا؟ احمد اسٹیئرنگ سنبھالے اس کی طرف مخاطب ہوا تھا۔ وہ ہم کہاں ہیں؟ راستے میں ہیں۔ تم سو گئی تھی کیا؟ ہوا برا خواب دیکھا کیا؟ ہاں، وہ مجھے ڈائیورس دے رہا تھا۔ اس نے اپنا پسینہ صاف کیا تھا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ احمد کے سوال پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے منصا کی طرف اتار دو۔ بٹ آج تو ہمارا باہر ڈنر کا پلان تھا نا۔ پلیز احمد، مجھے منصا کی طرف اتار دو۔ اسے کہہ کر وہ آنکھیں پھر سے موند گئی۔ شہریان بھائی، آپ میری بات سنیں، مجھے اس وقت صرف سچ سننا ہے منصا، صرف سچ۔ اور اس کے کہنے پر منصا سے ساری سچائی بتا گئی۔ وہ آ گئی، اپنے آپ روم میں چلے جائیں، آپ کی اس حالت سے اسے شک ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر وہ سر مسلتا اوپر بنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈور بیل پھر سے بجی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے دیکھتے ہی منصا پریشان سی بولی۔ جی سر میں درد، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، پھر بات کرتی ہوں تم سے، اس سے کہہ کر وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہوگا ان دونوں کا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ کچھ سوچتے ہوئے ٹیرس پر آئی تھی۔ آج اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میرا حق کبھی لینے دیا تم نے؟ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ مجھے سوچ رہی ہے ابھی وہ اس کی سوچوں میں گم تھی جب اس کی آواز سے وہ بری طرح سے پٹائی تھی، یا پھر اس کو جس کو کھو چکی ہو۔ اس کے عین پیچھے کھڑا سرگوشی میں بولا کہ اس کی بات پر ذہن نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کی جس کو اس دنیا میں آنے کا حق تم نے دیا ہی نہیں، اس کی جو تمہارے ایک شک کے پیچھے اس دنیا میں نہیں آ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ضبط سے بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس؟ تمہیں یہ بکواس لگتی ہے؟ میرے بچے کو ختم کرنا بکواس تھی تمہارے لیے؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی کہ اس کے الفاظوں پر زحل کا مشکل سمجھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتا؟ ہاں، یہ کہ تم نے کسی اور کے لیے ہمارے بچے کو مار دیا تاکہ تم اپنی نئی زندگی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک بار پھر چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں جانتے تم، کچھ بھی نہیں۔ کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بچے کے لیے کچھ بھی کہنے کا۔ میں نے نہیں مارا اسے، تمہارے مافیا ورلڈ نے مارا۔ بکواس بند کرو، میں نے نہیں مارا اسے، تم نے مارا، تمہارے مافیا ورلڈ نے مارا۔ تمہارے اس مافیا ورلڈ سے بچانے کے لیے لے گئی تھی اسے، لیکن تمہارے مافیا ورلڈ نے کہیں پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں تو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر سکی تھی اسے جب وہ چھن گیا مجھ سے۔ اور تم کہتے ہو میری وجہ سے اس دنیا میں نہیں آیا۔ اصل میں تم ہو میرے بچے کے قاتل۔ تمہارا مافیا ورلڈ۔ روتے روتے چلاتی وہ مسلسل اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ انف از انف زحل، میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ دونوں ہاتھوں تھامے اسے خود کے قریب تر کر چکا تھا۔ تو کیوں گئی تھی مجھ سے دور؟ ان سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم بھی یہ سب جانتی ہو، مجھے منصا سب بتا چکی ہے، اس لیے اب مزید جھوٹ نہیں۔ کون ہے احمد؟ اور یہاں زحل شاہ نے نظریں پھیر لی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، احمد کون ہے؟ میرا دوست ہے، اور کون ہوگا؟ ڈونٹ بی بگڑ، مزید کوئی رازداری نہیں، مجھے سب سچ بتاؤ۔ نہیں تو میری ایک مس بیل سے احمد کے گھر کے باہر کھڑے گارڈز اس کے گھر میں ہوں گے، اور تم جانتی ہو میں اپنی چیز پر نظر رکھنے والوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ اس کے انداز سے صاف واضح تھا وہ دھمکی نہیں بلکہ حقیقت کہہ رہا ہے۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے۔ اس کی بات مکمل ہوتی زحل نے اس کا کالر تھاما تھا۔ اس کا مجھے کیا کرنا ہے میں دیکھ لوں، فی الحال مجھے وہ جاننا ہے جو میں جانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے زحل کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے۔ اس کی بات مکمل ہوتی زحل نے اس کا کالر تھاما تھا۔ اس کا مجھے کیا کرنا ہے میں دیکھ لوں گا، فی الحال مجھے وہ جاننا ہے جو میں جانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زحل کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ بتا رہی ہو تو بتاؤ، نہیں تو میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اپنے کان کے بالکل قریب اس کی سرگوشی سمجھ کر وہ صرف پٹائی تھی۔
آج پھر 1 سال بعد وہ اپنے شوہر کی اسی غربت کو محسوس کر رہی تھی جو وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ احمد کا پورا نام احمد لغاری ہے۔ وہ ایک لمحے شہریان چونک کر اس سے دور ہوا تھا۔ واٹ؟ احمد لغاری؟ باقر لغاری کا بھائی؟ وہ اسی لغاری کا بیٹا ہے جو میرے اور تمہارے باپ کا قاتل ہے؟ اپنی بات کہہ کر اسے شہریان کی طرف اس کے تاثرات دیکھنے کو دیکھا تھا جو کافی عجیب تھے۔ لغاری انکل؟ آر یو سیریس؟ ہاں، لغاری انکل ہی ایک وہ انسان تھے جو ہمارے ڈیڈس کے میوچل فرینڈ تھے۔ میں نے جب اپنی بیوی کی خبر سنی تو میں آئی تھی تمہیں بتانے کے لیے۔ اس وقت عنایت کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے اس وقت تمہیں تمہاری بے وفائی کے لیے نہیں چھوڑا تھا بلکہ اپنے بچے کی سیفٹی کے لیے چھوڑا تھا، کیونکہ تمہارے مافیا ورلڈ میں مجھے اور تمہاری اولاد کو محفوظ نہیں رہنا تھا۔ ایک یہی فیصلہ تھا جو میں اس وقت کر سکی تھی۔ میرا گمان ٹھیک تھا، تمہارے مافیا ورلڈ نے مار دیا ہمارے بچے کو۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہ رات آئی تھی جب وہ اس کی اور عنایت کی باتیں سن کر ایئرپورٹ کے لیے نکلی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ سامنے کھڑی گاڑی کے مرر سے دیکھنے پر اسے چھپی ہوئی عنایت کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی۔ اب میں مزید تمہیں خود کی فیلنگ سے کھیلنے نہیں دوں گی شہریان شاہ، پچھلی بار تم گئے تھے، اب میں جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ اس نے ایک قدر اونچی آواز میں کہے تھے تاکہ عنایت تک یہ الفاظ پہنچ سکیں، اور اس کے یہ الفاظ ادا کرتی عنایت فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ ایڈیٹ گرل، خود سے کہہ کر اس نے پھر سے سفر شروع کیا تھا۔ سنسان سڑک پر چلتے چلتے اسے پیچھے پھر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گن بیگ سے نکالی تھی۔ اس کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ ایئرپورٹ پر کچھ فاصلے پر تھا جب کسی نے اچانک اس کے بیگ پر فائر کی تھی۔ اس کی ایک سسکی کے ساتھ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو گئی شہریان شاہ کی بلبل اپنے باپ اور سسر کے پاس۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری الفاظ تھے تو یہ تھے، مگر اسے تکلیف ان الفاظوں پر نہیں بلکہ اس آواز سے ہوئی تھی جسے وہ بہت بار سن چکی تھی، اور یہ آواز معاذ حیدر کی تھی۔ اس شخص کی جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں بے سکون رہتی تھی، اس شخص کی جس کے لیے زحل شاہ اپنے شوہر سے لڑ پڑی تھی، اور اس شخص کی جو اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ جی لغاری سر، کام ہو گیا، بیچاری اپنے شوہر کی مافیا ورلڈ کی خاطر ماری گئی، اور ساتھ شہریان شاہ کی گندی اولاد بھی۔ یہ کہہ کر معاذ نے زوردار قہقہ لگایا تھا۔ ہاسپٹل میں ہوش آنے کے بعد نرس نے اس کا بیگ پکڑا دیا جو کہ اسے اس اولڈ مین کی وجہ سے صحیح سلامت مل گیا تھا۔ بیگ کھولتے ہی اس نے موبائل میں منسا کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ایک یہی رشتہ تھا جو اس وقت اسے سب سے مخلص لگا تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ اس کی کہانی سنتے ہی منسا نے 2 دن کے اندر سارا پیپر ورک کر کے اسے اپنے پاس کینیڈا بلا لیا تھا۔ کچھ دن تک وہ صرف خاموش ہی رہی تھی۔ ارحم کو دیکھ دیکھ کر اسے اپنے بچے کا خیال آتا تھا۔ پھر ایک دن منسا کے کہنے پر وہ دونوں ارحم کے ساتھ پارک میں گئی تھیں جہاں اس کی ٹکر احمد لغاری سے ہوئی۔ اوہ آئی ایم سوری لیڈی۔ احمد اسے دیکھتے ہی بغیر کہتا اپنی فائل اٹھائے کھڑا ہوا جب اسے سامنے زحل کی کھڑی نظر آئی۔ زحل شاہ، احمد لغاری۔ اس کو دیکھتے ہی اسے معاذ کی فون کال یاد آئی تھی، اور یہاں زحل شاہ کو اپنی زندگی جینے کا ایک اور مقصد مل گیا تھا، بدلہ، اپنے ڈیڈ کا بدلہ، شہریان کے ڈیڈ کا، اور ان 6 سالوں کا جس نے اسے پوری طرح بدل دیا تھا۔ واٹ اے سرپرائز زحل، تم یہاں کیسے؟ شہریان کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، ہم الگ ہو گئے ہیں، اس نے مایوسی سے کہا، جس پر احمد کی آنکھوں کی چمک اسے چھپ نہیں سکی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے لیے احمد کی فیلنگ سے واقف تھی۔ لیکن کیوں؟ بہت لمبی کہانی ہے، پھر بتاؤں گی، ابھی لیٹ ہوں۔ ہم پھر ملنے والے ہیں؟ احمد کے سوال پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس کے بعد پھر ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتے وہ دونوں زیادہ گھل مل گئے تھے۔ احمد نے اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا تھا جس پر اس نے اسے کچھ ٹائم مانگا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد اسے لغاری کے بہت سے کرتوت کا معلوم ہوا تھا جو وہ احمد کے سامنے بظاہر نظر انداز کر دیتی تھی، مگر ان خبروں سے اس نے اپنے آفس کے خاص بندے کو پیچھے لگا کر بہت سے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ پھر ایک دن اس نے احمد لغاری سے بات کرتے سنا، بیٹا اگر تم اسے پرپوز کر ہی چکے ہو اور شور ہو وہ سیریس ہے تو اسے ایک بار آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ویڈیو کال پر ہونے کے باعث لغاری کی آواز اس تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ ڈیڈ حرج تو کوئی نہیں ہے، مگر اسے شک ہو گیا تو کیا بیٹا، تم جانتے نہیں ہو وہ شہریان شاہ کی بیوی ہے، جان چھڑکتا ہے وہ اس پر۔ مجھے تو تم اس بات پر حیرت ہو رہی کہ وہ اتنے عرصے سے چپ کیسے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو اس کے لیے زحل کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس زحل تک پہنچنے سے پہلے ہی زحل کو اپنی طرف کر لو، لیکن اس کے لیے زحل کا مخلص ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہم اسے آزمائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ مخلص ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہتھیار ڈالے تھے۔ زحل سے شاہ کمپنیز کے 70% اپنے نام کراؤ، یا پھر اسے کہو وہ اپنی 70 شہریان شاہ سے لے کر۔ اس نے ایسا نہ کیا تو
تو پھر مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں، وہ کہتی جا رہی تھی اور شہریان شاہ کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب میں تم میرے سے رابطہ تو کر سکتی تھی، اس نے اپنا شکوہ کیا، جس پر ذہل نے پھر ایک تیز نظر ڈالی تھی۔ بے شک میں نے تمہیں سب بتایا ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں چھپتی کہ تمہارے مافیا ورلڈ نے ہی میرا بچہ مارا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم یہ مافیا ورلڈ چھوڑ دو، تم جانتے ہو اس بار میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی تم سے نفرت کرنے کی، لیکن تم نے ایک وجہ چھوڑ ہی دی جس نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ کبھی تو وجہ چھوڑ دیا کرو خود سے نفرت نہ کرنے کی۔ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، تم وجہ ڈھونڈتی ہی کیوں ہو مجھ سے نفرت کرنے کی؟ شہریان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ انف، تم مافیا ورلڈ لیڈر تھے نا، تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا مجھے؟ تم نہیں سمجھو گی، مجھے تمہیں سمجھنا ہے بھی نہیں۔ زہل غصے سے چلاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ پیچھے سر جھٹکتا سگریٹ کی کش لگاتا کسی کو کال ملا گیا۔ یس برو، شفان کی آواز دوسری طرف گونجی تھی۔ عنایہ ملک کے خلاف جو ثبوت ہے وہ سب اب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اوکے، اور کچھ؟ ہاں، تو نے ٹھیک کہا تھا، لگاری کی آخری سانس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ اسموکنگ سے فری ہو کر اس کے روم میں داخل ہوا تھا، جہاں داخل ہوتے ہی اسے اندھیرے کا سامنا ہوا تھا۔ صرف ونڈو کی روشنی تھی جس میں وہ اسے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ شہریان آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہی وہ رخ پھیر گئی تھی۔ کبھی سن تو ذرا جو کہ میں نہ کہہ سکا، میری دنیا تم ہی ہو، تم ہی آسرا ہو۔ آئی ایم سوری بیبی گرل، دور رہو، اب مزید نہیں، تھک گیا ہوں تمہاری ان پابندیوں سے۔ تم ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے اتنی محبت کرو کہ پوری دنیا بھی اگر میرے خلاف ہو تو مجھے اتنا یقین ہو کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ تمہارا پتہ بھی اس لیے نہیں لگایا تھا کیونکہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، مجھے میری ذہل پر اعتبار۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ تھا کہ وہ لوٹ کر خود آئے گی، لیکن تم نے میرا مان ہی توڑ دیا۔ ذہل کو اپنا کندھا بھی بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا، جہاں شہریان نے اپنے سر رکھا ہوا تھا۔ کوئی لمحہ، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اتنے عرصے کا دل میں رکھا غبار نکال رہا تھا۔ معافی تو مانگنی چاہیے، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خوشی تو ملی تھی نا، مجھے تو وہ بھی نہیں ملی۔ اس نے اپنی گرفت مزید تنگ کی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ جیسے اس نے موبائل دیکھنے کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بھاگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے شہریان نے اسے بیڈ پر کھینچا، خود اس پر جھک گیا تھا۔ کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں درد تھا جو کہ اس کی آنکھوں میں بھی عیاں تھا۔ مجھے جانا ہے، ہٹو۔ وہ اس کی گرفت میں گھبرائی تھی، جبکہ شہریان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی سخت کب سے ہو گئی تھی اب کہ اسے غصہ آیا تھا۔ میں اب برداشت نہیں کروں گا ذہل، مزید زبان مت چلانا، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ انف بیبی گرل۔ اس کی باقی کے الفاظ وہ اس کے لبوں پر جھکتا ختم کر گیا تھا۔ شاہ کی جان، اب کہ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، اس کی ساری مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے گرد کسی کا احضار محسوس ہوا تھا۔ نظر گھمانے پر وہ اسے پرسکون انداز میں سوتا دکھائی دیا۔ رات کا منظر ذہن میں گونجتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیا غلط سوچ کر شرما رہی ہو؟ شہریان نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ غلط بات ایسے نہیں کہتے بیبی گرل۔ وہ پھر سے اسے قریب کرتا اس نے چھیڑتے ہوئے بولا، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ اچھا تو غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ویسے اس غصے میں اور کیوں لگتی ہو؟ شرارت سے کہتا وہ اسی شدت سے اس کے گال کا بوسہ لیتا اسے مزید سرخ ہوتا چھوڑے خود واش روم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ ٹھر کی انسان، پیچھے سے چلاتی وہ خود اپنے کپڑوں کے لیے دوسرے روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا ناشتے کی ٹیبل پر آیا، جہاں سے صرف ساحل اور منزہ ہی بیٹھے نظر آئے۔ ذہل کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، منزہ اس کے آگے پراٹھا کرتی بولی، اور ارحم وہ سو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ہیلو، گاڑی سے اترے ہی اس کا موبائل چیخا تھا، جس پر منزہ کا نام دیکھ کر اس نے اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا۔ کہاں ہوں؟ بس آفس سے کچھ دور ہوں، گاڑی رک گئی ہے یہاں۔ تم صبح بتا کر نہیں گئی نا، جلدی میں نکل گئی۔ ابھی وہ اس سے بات میں مصروف تھی جب ایک گاڑی اس کے آگے آ کر رکی تھی، اور اس سے پہلے کچھ کہتی کچھ سمجھتی اندر موجود شخص نے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ آخری آواز تھی جو منزہ کو سنائی دی۔ ہیلو ذہل، کیا ہوا؟ ذہل اس نے فون کاٹ سے ہٹا کر دیکھا تو کال اب کٹ چکی تھی، واپس ملانے پر فون بند ہونے کا بتایا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریان نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس ذہل کو کچھ ہو گیا ہے، میں بات کر رہی تھی اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریان اپنی گن اٹھاتا تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہیلو ڈیئل، مجھے 5 منٹ کے اندر اندر ذہل کی لوکیشن چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے زن سے گاڑی بھگائی تھی۔ کمپنیز کے پاس کی ہے، دوسری طرف سے آواز گونجی۔ لائنس ان کی لاسٹ لوکیشن تھی، جبکہ اس کے بتانے سے پہلے ہی وہ آفس کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔
باہر نکل کر آس پاس نظر دوڑانے پر اسے اس کا موبائل زمین پر گرا نظر آیا۔ بے وقوف لڑکی، غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ایک زوردار کی گاڑی پر ماری تھی۔ سر وہ لوگ لغاری فارم ہاؤس کی طرف گئے ہیں۔ ایک گاڑی اس کے آگے رکی تھی جس میں سے ایک گارڈ باہر آتا مؤدب انداز میں بولا، احمد لغاری، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ گارڈز کی بات سنتے ہی اس نے گاڑی زن سے سڑک پر بھگا دی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کو 25 منٹ میں طے کیے وہ اپنے پیچھے 3 گاڑیوں کے ساتھ لغاری فارم ہاؤس کے سامنے رکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس فارم ہاؤس میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے پیر ڈگمگا گئے تھے۔ کیا ہوا شاہ؟ ساحل نے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چاروں طرف سے گھیر لو۔ وہ دونوں ساتھ اندر داخل ہوئے تھے جہاں بہت سے گارڈز انہیں دیکھتے ہی گن تان گئے تھے۔ تو زحل کے پاس جا، یہاں میں بس سنبھال لوں گا۔ ساحل کے کہنے پر وہ سر کو خم دیے آگے بڑھا تھا۔ اس کے بعد جو بھی اس کے سامنے آیا وہ اس کے نشانے سے بچ نہ سکا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ مجھ سے کھیلو گی اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ ہاں، احمد اس پر جھکے اس کا جبڑا پکڑے بولا تھا۔ وہ اس وقت بیٹ سے بندی نڈھال سے صرف دل ہی دل میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ تم نے اس شہریان شاہ کے لیے مجھے ڈچ کیا۔ ایک بار پھر احمد نے اسے تماچا رسید کیا تھا، جبکہ اس بار جس شدت سے اس نے مارا تھا، زحل کی چیخ پورے فارم ہاؤس میں گونجی تھی کہ اس کی چیخ سے شہریان کا گولی چلاتا ہاتھ تھما تھا، اور اسی وقت مقابل نے ایک فائر کیا تھا جو عین اس کے سینے کے سیدھی طرف جا کر لگی تھی۔ یہ شخص لغاری کا خاص بندہ تھا۔ گولی لگنے سے ایک لمحے کو سن ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے زحل کا سوچتے ہی وہ اپنی تکلیف بھلائے سامنے کھڑے اس شخص پر 2-3 گولیاں چلاتا اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ سر، شہریان شاہ آ گیا! ایک گارڈ نے گھبرا کر اسے خبر دی۔ وہ جو زحل کے لبوں پر جھکنے لگا تھا، ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شوٹ ہم! اتنی ہمت ابھی کسی میں پیدا نہیں ہوئی ہے احمد لغاری! گارڈز کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی شہریان اسے شوٹ کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کسی دیکھتے ہی احمد نے تیزی سے اپنی گن اٹھائی تھی۔ دور رہو ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ گن زحل پر ٹان گیا تھا، جو شہریان کے آنے سے کچھ سکون میں آ گئی تھی، مگر اس کی سفید شرٹ خون میں بھیگی دیکھ کر دل ضرور ڈوب کر ابھرا تھا۔ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ! شہریان نے 2 قدم مزید آگے بڑھائے تھے۔ اسٹاپ ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا۔ اور اگلے ہی لمحے گولی چلی تھی، لیکن شیشے کی دوسری طرف سے جو احمد کے شوٹ کرتے ہاتھ میں گھستی چلی گئی تھی۔ ویل ڈن ساحل! ساحل کے نشانے پر وہ دانت بھی بغیر نہ رہ سکا، جبکہ احمد اپنے ہاتھ کو پکڑے دیوار سے لگتا چلا گیا۔ باپ تو تیرا اچھا لکھاری تھا، تو کہاں ان سب میں گھس گیا ہے بچے؟ اتنا کچا کھیل! شہریان اسے کک مارتا جنونی انداز میں گھرایا۔ اس کے سر پر اس وقت صرف خون سوار تھا کہ اس کی گھراہٹ سے ایک لمحے کو زحل بھی سہمی تھی۔ ساحل کمرے میں آتا اس کے ہاتھ کھول چکا تھا۔ میری بیوی پر نظر رکھنے کی تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ مارتا جا رہا تھا اسے، اور روکنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں تھی، کم از کم ساحل اور زحل میں تو نہیں۔ لیو مائی سن! شاہ لغاری کی آواز سے وہ سب دروازے کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جو زخمی حالت میں کسی طرح اسے گارڈ سے بچ کر یہاں پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے میرے بیٹے؟ آج تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ پچھلی بار چال تمہارے باپ کی تھی اور اس بار تمہاری، لیکن یہ کیا اس بار بھی زحل ہی وجہ بنی؟ 6 سال قبل! سر، آپ کا کام ہو گیا، سب کچھ ویسے ہی ہے جیسا ہم نے چاہا تھا۔ معاذ اسے ڈیٹیل سے آگاہ کرتا بولا۔ کب تک جانا ہے؟ بس کچھ ہی دیر میں زحل شاہ وہاں پہنچتی ہوگی۔ یہ خالی پلاٹ تھا جہاں اس کی گاڑی رکی تھی۔ باہر نکلنے پر اسے ایک اور گاڑی اپنی گاڑی کے آگے رکتی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس شخص کے پاس آئی تھی جب کوئی اس گاڑی سے نکلا تھا، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ پرسکون ہوتی اس طرف آئی۔ سکندر انکل آپ! اور عین اسی لمحے سکندر شاہ کے گارڈ نے شہریان کو کال ملائی تھی۔ ہیلو سر، زحل میڈم بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہمیں گھیر چکی ہیں، آپ جلدی لوکیشن پر آئیں۔ زحل، آپ یہاں کیسے؟ سکندر شاہ نے محتاط انداز میں آس پاس دیکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ مجھے شہریان نے یہاں بلایا تھا، اس نے کچھ بتانا تھا۔ اسے خود بھی ایک عجیب لگ رہا تھا یہاں، لیکن یہاں کیوں بلایا ہے اس نے آپ کو؟ میں تو یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا۔ شہریان کہاں ہے؟ سکندر صاحب نے چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی تھی۔ پتہ نہیں انکل، آپ خود دیکھیں یہ میسج۔ اس نے جیسے اسکرین سکندر صاحب کی طرف کی تھی، کچھ گاڑیاں ان کے آگے آ کر رکی تھیں۔ زحل بیٹا جلدی نکلو یہاں سے، تمہیں کسی نے ٹریپ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ شہریان اپنے گارڈز کے ساتھ یہاں پہنچتے ہی سیدھا اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے بری طرح سے زحل کا بازو مروڑا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے تو بلایا تھا مجھے یہاں۔ میں نے؟ یا یہ سب تمہارا اور تمہارے باپ کا پلان تھا؟ افسوس تم پورا نہیں کر سکی۔ اور اسی لمحے ایک اور گولی کی آواز گونجی تھی، اور ایک آواز تھی جو اس کے سیدھی طرف سے سکندر شاہ کی تھی۔ ڈیڈ! وہ اس کا بازو چھوڑتا سکندر شاہ کی طرف بڑھا تھا۔ میم، کام ہو گیا، ایک شخص نے آ کر بلند آواز میں کہا تھا، جبکہ یہ سب زحل کی سمجھ کے پرے تھا۔ سر، ہی از نو مور!
बकवास बंद करो, अपनी डैड को हॉस्पिटल लेकर चलो। शहरियान बुरी तरह से काँपा था, बोला कि इसकी हालत देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी थी। शहरियान मेरी बात शट अप, जस्ट शट अप। शेफानी से क्या यहाँ से दफ़ा हो जाए। इस दिन मेरी ज़िंदगी जो सबसे बड़े कांटे रास्ते से हटे थे, इसे कहते एक तीर से दो शिकार। पिछली बार तेरे बाप को मारा था और इस बार तू जाएगा। ये कहते ही लगारी ने बुलेट निकाली थी कि इसकी गोली से पहले ही शहरियान इस पर निशाना लगा चुका था। गोली की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी, जिससे दो वजूद खून में नहाए थे। एक लगारी जो कि शहरियान की बुलेट से ज़मीन पर जा गिरा था, और दूसरा शहरियान जिसे अहमद ने पीछे से शूट किया था। शहरियान जहल बुरी तरह से चिल्लाई उसके पास आई थी। तुम ठीक हो ना? खून में लिपटे होने के बावजूद वो जहल के बालों से खेलता मोहब्बत से बोला, साई भाई जल्दी करें ना, बहुत खून निकल रहा है, प्लीज़ जल्दी करें। आंसू थे जो लड़ियों की सूरत बह रहे थे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो? उसने फिर से सवाल किया। चुप करो, खुद को देखो। हाँ बेबी गर्ल, इस हालत में तो मत डांटो। इस वक्त तो हीरोइन बिलक बिलक कर हीरो के वो कौन सा बाज रहने वालों में से था गले लगी होती है। एक तुम हो, मुझ मासूम को डांट रही हो। तुम्हें रोमांस की पड़ रही है, मेरी जान निकल रही है यहाँ। इसके कहते ही शहरियार ने इसे अपनी तरफ खींचा था। हाँ तो फिर कभी मौका मिले ना मिले, अगर मर गया तो शट अप, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इसके लबों पर हाथ रख गई थी, जिसे मोहब्बत से चूम कर वो शहरियान से आंखें बंद कर गया था। शहरियान आंखें खोलो। वो सब इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे से उसका ऑपरेशन जारी था। जहल कुछ खा लो, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मनसा ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखा था। ये इतनी देर क्यों लगा रहा है? सब ठीक होगा ना मनसा? उन्हें ढाल से उसके गले लगी थी। 2 गोलियां लगी हैं, एक सीने के पास और दूसरी बैक पर। डॉक्टर्स का कहना है कुछ भी हो सकता है। साहिल ने आकर सब कुछ साफ अंदाज में बताया था। क्या मतलब, क्या कह रही है? वो मचल कर मनसा की तरफ देखने लगी, जबकि इतनी साफ गोई पर मनसा ने घूर कर साहिल को देखा, जो कुछ परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं है। अपने कई अल्फाजों पर उसने गुस्से से अपने बाल जकड़े थे। मुझे मोहब्बत है, तुमसे ही तो है मोहब्बत। कुछ सोचते हुए उठकर आगे की तरफ बनी नमाज की गाह की तरफ आई थी। वज़ू करके वो वही नमाज अदा करने लगी थी। ऐसा नहीं था उसने नमाज छोड़ दी थी, मगर हाँ दुआ करना ज़रूर छोड़ दी थी। और अब जब इतने अरसे बाद हाथ उठे थे, तो वो भी इसी शख्स के लिए जिसकी वजह से उसने दुआ करना छोड़ी थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ उसे ज़िंदगी दे दें। मैं बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करूँगी। आप जानते हैं वो ढीठ है, उसे दर्द नहीं होता, लेकिन उसके दर्द से मुझे होता है। आप इसकी तकलीफ़ ख़त्म कर दें, मुझे मेरा शहरियान लौटा दें प्लीज़। रोते रोते उसकी हालत मज़ीद घायल होती जा रही थी, जब मनसा ने उसे पीछे से आवाज़ दी थी। सहल डॉक्टर बाहर आ गए। इसकी बात सुनते ही वो तेज़ी से आईसीयू की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड, इट्स अ मेरिकल, ही इज़ फाइन नाउ। डॉक्टर के कहने पर इन तीनों ने पुरसुकून सांस खींचा। हवा के सुपुर्द, क्या मैं देख सकती हूँ? कुछ देर में होश आ जाएगा, आप लोग मिल लीजिएगा। डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गए थे, जब वो गहरा सांस खींचकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। जब वो मशीनों में जकड़ा बेहोश पड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती उसके पास आई थी। शहरियान शाह, जब से ज़िंदगी में आए हो तुम्हारे लिए ही रो रही हूँ। एक सिसकी लेकर वो उसके सीने पर सर रख गई। ये आंसू तुम्हारे आखिरी आंसू होंगे, मेरा वादा है तुमसे बेबी गर्ल। अपने सीने पर उसका सर महसूस होते हुए उसके बालों में हाथ फेरते बोला, तुम होश में हो? सहल झटके से इसके पीछे होती हुई थी, जब वो इसका हाथ थाम गया था। तुम जब पास हो तो होश रहता ही कहाँ है। ठरकीशा, उसने झुककर शहरियान के पेशानी पर लब रखे थे, जिस पर वो हैरत ज़दा सा दिल पर रख गया। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? इसके दिल पर हाथ रखने से वो परेशान सी बोली। नहीं, संभाल रहा हूँ, शरारत से कहकर उसने कहकर लगाया था कि इसके अंदाज पर जहल सुर्ख होती चेहरा झुका गई थी। एक बात तो इसे समझ आ गई थी, सब कुछ बदल सकता था सिवाय शहरियान शाह के। तुम भी संभाल लो ना इसे, तुम्हारा ही है, मुझे मेहंदी लगवानी है। वो इस खूबसूरत से बच्चे को उसे पकड़ाती बोली थी। नो वे, मुझे बहुत से काम है, मेरी बहन की शादी है। तो मेरे भी भाई की शादी है। तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? एक दिन नहीं संभाल सकते? वो दोनों टीवी लॉन्च में खड़े अपने 2 महीने के बेटे को लिए बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अरे अरे, जावियार को मुझे दे दो। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? जावियार नहीं, जावियार सिकंदर। हर बार की तरह अभी अम्मा ने इनकी तस्दीक की थी। मॉम, आप हर बार भूल जाती हैं, शहरियार ने इन्हें छेड़ा था। आयशा बेगम ने एक चट से इसे रसीद की थी। हाँ तो ज़्यादा हंसो मत, तुम्हें भी लगा दूंगी एक। वो सब इस वक्त सैयद हाउस में मौजूद थे, जो किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज शिफान और रहल का निकाह था। वो देखो, यश और आजिल भी आ गए।
हरीम बेगम के कहने पर वो दोनों खुशी से इनकी तरफ बढ़े थे। कहाँ जा रहे हो? इसे जाता देखकर वो हाथ थामे बोली। कुछ काम है आया, बस वहीं जा रहे हो ना? हाँ, जल्दी आ जाना। जल्दी आऊँगा, डोंट वरी। आज अनाया और मास दोनों की सज़ा सुना दी गई है। वो मोहब्बत से इसका कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया। शाम के तकरीबन 6 बजे वो घर लौटा था। रूम में दाखिल होते ही उसे शीशे के सामने इसके रंग के गरारे में सिल्वर कुर्ती, जिस पर सिल्वर कलर का नफीस सा काम था, स्काई कलर का ही दुपट्टा लिए, बालों को ढीली सी चुटिया में बंद किए, लाइट से मेकअप पर डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, कानों में इयरिंग डाले, वो बेहद हसीन लग रही थी। शहरियान छोटे छोटे कदम बढ़ाए इसके ऐन पीछे खड़ा हुआ, जबकि वो हाथों में चूड़ियाँ डालने में इतनी मसरूफ़ थी कि इसे इसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। ख़त्म करने का इरादा है क्या? वो इसके कान के करीब से गोशी करता बोला कि इसके अचानक नाजिल होने पर वो चौंक कर पलटी। मैं आए, वो इसके हाथों से चूड़ियाँ लिए खुद इसके हाथों में डालने लगा। थैंक यू मिस्टर, माय प्लेजर लेडी, वो गंभीर लहजे में कहता इसकी पेशानी पर झुका था। शाह प्लीज, सब नीचे वेट कर रहे हैं, करने दो, मैं कुछ कह रहा हूँ। जाविया रुक गया होगा। अब इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब वो इसके लबों पर झुके सारे अल्फाज ख़त्म कर गया था, जब वो दरवाज़ा नॉक हुआ था, जिस पर वो बदमज़ा होकर पीछे हुआ। क्या है यार ये जॉइंट फैमिली सिस्टम? बुरा मुंह बनाकर वो अपने कपड़े उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो पीछे सुर्खी होते दरवाजे की तरफ भागी थी। शिफान और रहल का निकाह हो गया था। ये तो बिल्कुल शहरियान सर जैसा है, रमशा ने इन दोनों को देखती मुस्कुराकर बोली थी। इसके कहने पर जहल दूसरी तरफ मुतवज्जा हुई, जहाँ वो जावियार को पकड़े इसके साथ बातें करते हुए इसे बेहद क्यूट लग रहा था। हाँ, अपने बाप की कॉपी है, वैसे ही है ज़िद्दी। मेरे भाई को ऐसा मत कहो, समझी? मंसा ने शरारत से उसे कंधा मारा था, जिस पर वो इसे चट लगा गई थी। तुम और तुम्हारी बदलती पार्टियाँ, और तुम कब मुझे खाला बनाने वाली हो? अब के वो यशवा की तरफ मुतवज्जा हुई थी। बहुत जल्द, इसकी जगह जवाब आजिल ने दिया था, जिस पर यशवा ने इसका बाजू झंझोड़ा था और सबके कहे कहे बुलंद हुए थे। चले शहरियान भाई, अब आप गाना सुना दें कोई। दहल ने से गिटार पकड़ाया, जिस पर वो कंधे उचका गया। कैसे कहूँ तुमसा कोई कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूँ, दिल वीरा है जज्बात मेरे सभी, तू ही जाने जितना भी देखूँ, दिल भर ना पाए कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं ज़ाहिर करूँ जो मेरे इरादे। इसकी नज़रें जहल पर थीं, जो इसके बोलों पर सिर्फ सी होती नज़रें झुका गई थी। जहल, ज़रा आना, कुछ काम है। रात के 12 बजने वाले थे और इसके रूम में आने का नाम नहीं था। आखिरकार थक कर वो खुद उसे ढूंढने आया था, जो रहल के रूम में सबके साथ बातों में मसरूफ़ थी। जाओ बेटा, जाकर पहले शहरियान को देखो क्या कह रहा है, और तुम सब भी सो जाओ। हरीम बेगम के कहने पर वो मुंह बसोरे अपने रूम की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही इसका सामना अंधेरे से हुआ था। शहरियान इसकी आवाज़ पर परेशान थी। जब लाइट कैंडल्स ऑन हुई थी और उसने हैरत से पूरी कमरे में नज़र दौड़ाई थी, पूरा रूम इलेक्ट्रिक कैंडल्स और रेड बैलून से सजा हुआ था। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, शहरियान ने इसे पीछे से सार में लिया था। थैंक यू सो मच, तुम्हें याद था? वो नम आंखों से बोली। जाहिर है याद रखना ही था, चुड़ैल से पंगा थोड़ी लेना था भूल कर। वो शरारत से इसे छेड़ते हुए बोला। मैं मुंह तोड़ दूंगी। वो इसके सार से निकली थी जब शहरियान एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींचता उसे कमर से जकड़ गया था। बेबी गर्ल आई लव यू, उसका अंदाज एकदम ही बदला था। छोड़ो, नींद आ रही है। इसके बदलते मूड को देखकर वो सटपटा कर बोली। नो वे बेबी गर्ल, तुम्हें लगता है मैं सोने दूंगा? वो कुमार आलोक लहजे में कहता उसके कान के ऊपर झुका था। अच्छा, मुझे सोना है। सो जाना, मैंने कुछ कहा? शहरियान इसके गाल पर भूसा देता शरारत से बोला। खड़ूस शाह, ठहरकी शाह, बदतमीज शाह, और तुम्हारा शाह, गंभीर लहजे में कहता वो उसकी पेशानी पर झुके उस पर झुकता चला गया।